الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للموحدين والنار للمعاندين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى شفيعنا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين، لا سيما لا بقية الله في العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن يحبه الله فليحب حسينا۔ غم کے مہینے کا آغاز ہو گیا، محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا۔ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے اور اپنے لیے، اپنے ہمراہ، اپنے ساتھ غم کی داستان لاتا ہے۔ محرم کا لفظ سنتے ہی اس عظیم ہستی کا تصور ذہن میں ہوتا ہے جس نے اپنے خاندان اور اپنے اصحاب سمیت ایک بڑی قربانی دے کر اسلام کو بقا عطا کر دی۔ محرم اور امام حسین علیہ السلام یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نام ہیں۔ جیسے ہی محرم کا نام آتا ہے تو فوراً امام حسین علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کی زمین پر نمائندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں علی کی صلب سے میرے بیٹے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں قیام کریں، میدان میں اتریں تب بھی یہ امام ہیں، گھر بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں۔ یعنی امام حسن علیہ السلام کے رویے کی طرف بھی اشارہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کے رویے کی طرف بھی اشارہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے بیٹے حسین کا خصوصی تعارف کروایا۔ کبھی یوں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ حسین سے محبت کرے۔ حسین کی اطاعت میری اطاعت ہے، حسین کی مخالفت میری مخالفت ہے۔ کبھی فرمایا کہ حسین ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یعنی جب ظلم، کفر، نفاق، باطل کے گھٹاٹوپ اندھیرے ہر طرف ہوں تو اس وقت حسینی چراغ ہاتھ میں لے کر، حسین کا دامن پکڑ کر ان تاریکیوں میں اللہ کے راستے کو دیکھ سکتے ہو اور اللہ کی راہ پر چل سکتے ہو۔ یعنی جس کے ہاتھ میں حسینی چراغ ہے وہ کبھی حق سے دور نہیں جا سکتا، وہ حق کی راہ پر رہے گا۔ حسین مولا حق کی پہچان ہے، حق کا معیار ہے۔ جو حسین سے وابستہ ہے وہی حق پر ہے، جو حسین کے مخالف ہے وہ باطل پر ہے۔ حسین اسلام کی پہچان ہے۔ اسلام بغیر حسین کے وہ اسلام نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے حضور پاک نے فرمایا: من اراد ان یحبہ اللہ فلیحب حسینا، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے اسے حسین سے محبت کرنی چاہیے۔
یعنی امام حسین علیہ السلام سے اگر محبت کرو گے تو اس کا نتیجہ یا ثمر آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اب حسین سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ حسین سے محبت کا طریقہ فقط اعلان نہیں ہے، بلکہ دل سے یہ عقیدہ اور زبان سے اقرار کہ حسین میرے امام ہے، حسین میرے محسن ہے، حسین پوری امت کے محسن ہے، حسین پوری انسانیت کے محسن ہے۔ حسین سے وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ حسین مولا کو پڑھا جائے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اور انہوں نے امت کے لیے جو حیات آفریں پیغامات دیے ہیں ان پر توجہ دی جائے، اور ان پیغامات کو سن کر ان پر عمل کیا جائے، اور آپ کی عملی زندگی جو ہے کہ آپ نے اصلاح امت کے لیے کس طرح بڑی قربانی پیش کی، اس قربانی کی یاد منائی جائے۔ محرم جیسے ہی آتا ہے تو ایک سوگ کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، پورا ماحول غم زدہ ہو جاتا ہے، اور عزادار اور امام حسین علیہ السلام سے وابستہ لوگ اپنے گھروں میں سوگ کی فضا قائم کر لیتے ہیں، اور امام حسین کے نام پر مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، ماتمی جلوسوں کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے کام ہیں جس سے رب کی رضا ملتی ہے۔ حسین راضی تو رب راضی۔ حسین کی رضا کیسے ہے؟ حسین کی رضا اس میں ہے کہ مولا حسین نے جو کام کیا ہے ہم اس کام کو سمجھیں اور اسے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی جو وصیت ہے جب آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہے تھے کہ جب زمانے کے ظالم جابر، قاتل، کافر، شرابی، زانی یزید ملعون نے یہ چاہا کہ آپ سے بیعت لے لے اور آپ کو اپنا پیرو بنا لے اور اس طرح اسلام کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ آپ ہی اسلام کی شناخت تھے، آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے، آپ ہی قرآن کے محافظ تھے، لذا اگر امام حسین علیہ السلام کو یزید اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے تو پھر نہ اسلام رہتا، نہ دین، نہ وحی، کچھ بھی نہ رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دفاع کے لیے مولا حسین کا انتخاب کیا۔ 1,24,000 پیغمبر جس دین کے لیے آئے اور جو پیغام انسانوں کے لیے لائے اور ہدایت کا جو سامان مہیا کیا، اس سب کی حفاظت کی ذمہ داری مولا حسین علیہ السلام پر آئی۔ امام حسین علیہ السلام سے پہلے اسلام جو ہے اس کی حفاظت کا انتظام نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے بعد اسلام محفوظ ہے، کیونکہ اسلام کی راہ پر قیمتی جانیں قربان ہوئی ہیں، اور ایسی کہ جنہوں نے اسلام کے کمزور جسد میں خون دے کر اس کو نئی طاقت عطا کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا قیام اور میرا خروج جو ہے یزید کے خلاف کوئی اقتدار کی طلب نہیں ہے، تخت و تاج کی چاہت نہیں ہے، نام اور عنوان کی چاہت نہیں ہے۔ اسے نام اور عنوان کی کیا ضرورت جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ انہیں کسی نام اور نمود کی کیا ضرورت ہے جن کا پہچان ہی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے فرزند ہیں، جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ آیت مباہلہ میں ہیں، آیت مودت میں ہیں، آیت ولایت میں ہیں، آیت اطاعت میں ہیں۔ ان کو کسی عنوان اور نام کی کیا ضرورت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے جد کی امت جو ہے وہ دین سے منحرف ہو چکی ہے، میں اس کی اصلاح چاہتا ہوں۔ آپ نے اصلاح کے لیے ایک پرامن تحریک کا آغاز کیا، امت کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے آپ نے مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی سرزمین پر قیام کیا، تاکہ مکہ میں حج کے موسم میں آنے والے وفود کو حالات سے آگاہ کریں اور اسلام جس خطرے سے دوچار ہے اس خطرے سے امت کو متوجہ کریں اور امت کو تیار کریں کہ وہ اسلام کے نام پر ظلم و ستم کا جو رواج ہو گیا ہے، اسلام کے نام پر جو کفر کو رواج دیا جا رہا ہے، بے عملی اور بے دینی اور شیطنت کو رواج دیا جا رہا ہے، اس کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے 59 ہجری میں بھی مکہ معظمہ کی سرزمین پر حجاج کے اجتماع میں بڑا وسیع خطبہ دیا، جس خطبے کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس میں اپنے کتنے اہم مطالب بیان کیے ہیں اور اس میں علماء کی ذمہ داریوں سے ان کو آگاہ کیا ہے۔ اور پھر مدینہ منورہ میں 8 ذی الحج تک رہتے ہیں، لیکن جب مکہ معظمہ میں 8 ذی الحج تک رہتے ہیں، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے لباس میں میرا خون مکہ کی سرزمین پر بہا دیا جائے گا اور اس طرح کعبۃ اللہ کی بے احترامی ہوگی، تو آپ پھر مکہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بیان دیتے ہیں کہ میں مکہ سے دور، کعبہ سے دور، دریائے فرات کے کنارے مارا جاؤں تو یہ میرے لیے بہتر ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ خود سے دشمن کے خلاف جنگ کا آغاز کریں، آپ جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے، آپ خواب غفلت سے جگانا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے حر کے لشکر سے جب ملاقات کی اور وہاں پر جو آپ کا خطاب ہے، اس خطاب میں بھی آپ نے فرمایا کہ میرے نانا نے یہ فرمایا تھا کہ جب ایک ظالم جابر مستبد حکمران ہو اور وہ ظلم کر رہا ہو، بیت المال کو لوٹ رہا ہو، کرپٹ ہو، اس کے خلاف اگر مسلمان آواز نہیں اٹھائے گا تو وہ اسی ظالم کے ساتھ محشور ہوگا، میں کس طرح خاموش بیٹھ سکتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اپنے کربلا کے سفر میں مکہ سے کربلا کے درمیان یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ مدینے میں آتے، ایک کوفے والے شخص سے کہا کہ یا اخل کوفہ لو لقیتنی فی المدینہ، اگر تو نے مدینے میں مجھ سے ملاقات کی ہوتی تو میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا جہاں پر جبرائیل میرے جد کے پاس آتے تھے، تو کیا ہمارے پاس علم نہیں ہے اور ان ظالموں اور ان حکمران طبقے پاس علم ہے؟ یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں علم کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ایام شروع ہو چکے ہیں، اس میں ہمیں چند باتوں کا بالکل لحاظ رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے سوگوار کی حیثیت اور غم زدہ کی شکل بنانی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اجتماعات ہیں ان اجتماعات میں اسلامی احکام کا پاس ہونا چاہیے، اور جو لوگ سٹیج پر آتے ہیں، جو خطاب کرتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت بیان کریں، امام حسین علیہ السلام کے پیغامات کو بیان کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی بالادستی کے لیے قربانی دی ہے، نماز کے لیے آپ نے قربانی دی ہے، واجبات کے لیے آپ نے قربانی دی ہے، اسلام کو بلند رکھنے کے لیے آپ نے قربانی دی ہے، قرآن کے تعارف کے لیے آپ نے قربانی دی ہے کہ قرآن موجود رہے، قرآن زندہ رہے، قرآن کے احکام زندہ رہیں۔ لہذا مجالس کے دوران نماز قائم کرنے کا انتظام ہونا چاہیے، مجالس میں جو خطاب کرنے والے ہیں وہ نماز کا تذکرہ ضرور کریں اور ظلم کے خلاف آواز بنے۔ ظالم جو بھی ہو، اسلام ظلم کو قبول نہیں کرتا، جبر کو قبول نہیں کرتا۔ ماتم داری میں دوسروں کا خیال رکھا جائے، جو طے شدہ جلوسوں کے راستے ہیں اسی پر رہیں، اور کوئی ایسی بات حسینی سٹیج سے نہیں ہونی چاہیے جس سے اسلام کو نقصان پہنچے، جس سے اسلامی وحدت کو نقصان پہنچے، جس سے دشمن کو موقع ملے کہ وہ اسلام کے خلاف بات کریں۔ شیعہ کسی دین کا نام نہیں ہے، شیعہ ایک جماعت کا نام ہے، ایسی جماعت
جو علی مولا کے پیروکار ہیں، جو امام حسن اور امام حسین کے پیروکار ہیں، جو کربلا سے اپنی زندگی کا روڈ میپ یعنی اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ حاصل کرتے ہیں، وہ کیسا حسینی ہو سکتا ہے جو نماز کے قریب نہ جائے؟ وہ کیسے خود کو امام حسین علیہ السلام کا عاشق کہہ سکتا ہے جو ظلم کا ساتھ دے رہا ہو، جو دوسروں پر زیادتی کر رہا ہو، دوسروں کے حقوق پامال کر رہا ہو؟ حسین کا وہی ہے جو اسلام پر عمل کرتا ہے۔ اسلام پر عمل تبھی ہوگا جب اسلام کے احکام جانیں گے۔ مولا حسین کے سٹیج سے اسلام کے احکام بیان ہونی چاہیے، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا تذکرہ ہو، ائمہ اہل بیت کے فضائل بیان ہوں، وہاں پر ضروری ہے کہ دین کے احکام بھی بیان ہوں۔ دین کی بنیاد اللہ کی وحدانیت پر ہے، ہم توحید والے ہیں، اسلام میں شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ شرک جو ہے وہ بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا اس سے بڑا ظلم نہیں ہے، اور ظالم کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ توحید کو بچانے کے لیے، لا الہ الا اللہ کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی۔ آپ کے ہمراہ رسول کی بیٹی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہیں، جو عاشور کے بعد کمزور کاروان ہے، اس کی قیادت سنبھالتی ہیں، لیکن اس کمزور کاروان نے کربلا کو بقا بخش دی۔ اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت اسلام کی بقا ہے، تو کربلا کی بقا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے کاروان کے وہ بیانات ہیں جو آپ نے پورے سفر کے دوران دیے، اور بالخصوص یزید ملعون کے دربار میں جو آپ نے تاریخی خطبہ دیا اور جہاں پر آپ نے اسلام کی بقا کا اعلان کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اسیری کی حالت میں ہے، ایک کمزور کاروان ہے، لوٹا پٹا کاروان ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور یزید جو ہے تخت پر براجمان ہے، اور فخر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، یہ بنو ہاشم کا کھیل تھا، سب ختم ہو گیا۔ اس کے خیال میں یہ تھا کہ یہ کمزور کاروان ہے، کون میرے خلاف بولے گا؟ اس طرح وہ اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے۔ وہ کامیابی اس میں سمجھ رہا تھا کہ قرآن کے خاتمے کا اعلان کر دوں، وحی کے خاتمے کا اعلان کر دوں، کہ یہ سب کچھ خاندانی کھیل تھا، ختم ہو گیا، اب ہمارے پاس آ گیا۔ لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ رسول کی بیٹی، علی کی علی بیٹی، زینب حسین کی حسین بہن زینب موجود ہے، اور وہ اسی ایک کام کے لیے آئی ہیں کہ یہاں پر آ کر اسلام کی بقا کا اعلان کریں۔ اور آپ نے اس طویل خطبہ میں جو یہ جملے فرمائے ہیں، وَلَا تَمْحُ ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتَ وَحْيَنَا، اے یزید تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں تجھ سے بات کروں، تو خوش ہو رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ بدر میں ہلاک ہونے والے میرے بڑے آج موجود ہوتے اور مجھے شاباش دیتے کہ میں نے بدل لے لیا ہے، لیکن تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو اتنی بھی کارروائی کی ہے یہ کم ہے۔ میں اعلان کر رہی ہوں کہ ہماری یاد کو تو نہیں مٹا سکتا، ہمارا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، لوگ ہمیں یاد رکھیں گے، ہمارا ذکر نہیں مٹ سکتا۔ دوسری بات آپ نے کہی، واللہ لا تمحو وحینا، ہماری وحی کو تو نہیں مٹا سکتا۔ تو کہہ رہا ہے کہ وحی نہیں آئی، تو کہہ رہا ہے یہ بنی ہاشم کا کھیل تھا، میں اعلان کر رہی ہوں اللہ کی قسم ہماری وحی کو تو نہیں مٹا سکتا، یہ قرآن بھی باقی رہے گا، اسلام بھی باقی رہے گا، تیرا نام ختم ہو جائے گا، تو داخل دشنام ہو جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا آج جگہ جگہ حسین حسین کا تذکرہ ہے۔
حسین سب کے ہیں، کبھی فخر نہ کوئی کرے کہ حسین میرا ہے، حسین سب کے ہیں۔ حسین اس کا ہے جو حسین کے راستے پر چلتا ہے، حسین اس کا ہے جس کے دل میں حسین کی محبت ہے اور وہ حسین کی راہ پر چل رہا ہے۔ حسین ظالموں کے خلاف تھے، ہمیں ظالموں کو خلاف ہونا چاہیے۔ حسین اللہ کی اطاعت کرتے تھے، ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حسین نمازی تھے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ حسین نے تو تیروں کی بارش میں نماز پڑھ کر نماز کی اہمیت بتائی، سجدے میں سر دے کر نماز کی اہمیت بتائی۔ حسین قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے۔ سر تن سے جدا ہو گیا تو کٹے ہوئے گلے سے بھی آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان علی ولی اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کٹے ہوئے گلے سے اذان کی آواز آ رہی تھی، اور ایک زخمی جو زخمیوں میں پڑا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں مرا نہیں تھا، تو میں نے صبح کے وقت یعنی اذان کی آواز سنی، تو میں ان لاشوں سے گزرتا ہوا اس آواز کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مولا حسین کی جسد مبارک سے کٹی ہوئی گردن سے یہ آواز آ رہی ہے۔ اور کوفہ اور شام میں اور راستے میں جو کوفہ سے شام تک تھا، جگہ جگہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف جب لوگ دیکھتے تھے تو آپ ایک بہترین قاری کی طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آپ کا نوک نیزہ پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت کرنا ہمیں پیغام دے رہا ہے، اے میرے نام پر ماتم کرنے والو، اے میرے نام کی مجالس بپا کرنے والو، اے میرے نام پر نظر و نیاز دینے والو، مجھے قرآن سے عشق ہے، تم بھی قرآن سے عشق کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا، قرآن کو اپنے سینے میں رکھنا، قرآن میں جو کچھ ہے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، قرآنی انسان بننا، شیطانی انسان نہیں بننا۔ واضح ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی یاد ہر مسلمان مناتا ہے۔ وہ مسلمان نہیں جو حسین کو بھول جائے، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو، البتہ ہر ایک کے منانے کا طریقہ مختلف ہے۔ کوئی امام بارگاہ کو سیاہ پوش کر کے، سیاہ لباس پہن کر اور حسین کی مجلس بپا کر کے اس انداز سے یاد کرتا ہے، کوئی مسجد میں حسین کا تذکرہ کرتا ہے قرآن خوانی کر کے، حسین کے ساتھیوں اور شہداء کی یاد منا کر۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ اس محرم میں ہم مولا حسین علیہ السلام کے افکار اور پیغامات سے آگاہ ہوں گے، اور جتنے بھی خطباء ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مولا حسین کا تذکرہ مال و دولت کی کمائی کے لیے نہیں ہے، مولا حسین کا ذکر آخرت کمانے کے لیے ہے، مولا حسین کا ذکر اللہ کی رضا کے حصول کا وسیلہ ہے۔ مولا حسین کا غم تو ایسا ہے کہ یہ غم تو ہر مخلوق نے منایا ہے، جنات روئے، پرندگان روئے، چرندگان روئے، جنت الفردوس میں حور العین اور رضوان روئے، جہنم میں موجود فرشتے روئے۔ جس نے بھی حسین کی مصائب کو سنا اس نے گریہ کیا، بلکہ ہر دن صبح طلوع آفتاب کی سرخی اور مغرب کے وقت کی سرخی آسمان پر، یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظاہر ہوئی ہے، اور یہ سرخی 2 وقت کی حسین کی یاد دلاتی ہے۔ مولا حسین کی شہادت کے بعد جہاں سے بھی پتھر اٹھایا گیا، کوفہ، بصرہ، مصر، بیت المقدس کو، اس کے نیچے سے خون ابلتا ہوا نظر آیا۔ جب بھی آپ مجلس میں جائیں، حسین کے ذکر کی محفل میں جائیں،
تو اس کو عبادت سمجھ کر جائیں، تقرب اللہ کے لیے جائیں، نام نمود کے لیے نہیں جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے، امام حسین علیہ السلام کی یاد منانا عبادت ہے۔ عبادت کے لیے باوضو اور باطہارت ہونا چاہیے، عبادت میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ عبادت کسی دوسرے کو تکلیف کا ذریعہ بھی نہ بنے۔ لذا جو امام بارگاہوں کے متولی ہیں، جو مجالس منعقد کرانے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی خاطر یہ سارا کام کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، نام نمود کے لیے نہیں، اپنا نام بلند کر لیے کہ نہیں اسلام کا نام بلند ہو، حسین مولا کا نام بلند ہو۔ اور تاکید کریں جو لوگ آپ کے ذریعہ خطابت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ذکر کے لیے آئے ہوئے ہیں، ذاکرین، خطباء، علماء جو مولا حسین علیہ السلام کے سٹیج پر آتے ہیں، ان کو پابند کیا جائے کہ وہ توحید کے حوالے سے بات کریں، رسالت کے حوالے سے بات کریں، قیامت کے حوالے سے بات کریں، لوگوں کو موت کے حالات سے آگاہ کریں، لوگوں کی تربیت کے حوالے سے جو ذری اصول ہیں اسلام کے وہ ان کو بتائیں، لوگوں کو ایسی باتیں لوگوں کے درمیان نہ کریں جس سے نفرت پیدا ہو، اور پھر دوسروں کے مقدسات کا احترام کریں۔ تمام مسلمان اسلامی برادری میں جڑے ہوئے ہیں، ہر شخص جو ہے اپنے طریقے سے اسلام پر عمل کر رہا ہے، اور اپنے ذریعے سے جو ان کے علماء اور فقہاء نے انہیں بتایا ہے اس طرح وہ اللہ کی رضا چاہ رہا ہے۔ لذا حسینی سٹیج سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے دوسرے مسالک کے مقدسات کی توہین ہوتی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، اور جو بات کریں بالحکمہ، دلیل، منطق سے اور موعظہ حسنہ، اچھے انداز سے گفتگو کریں، خوبصورت انداز اپنائیں، اور نصیحت اور خیر خواہی کا پہلو ہو، بدنیتی شامل نہیں ہو۔ اگر کہیں بحث اور مباحثہ ہو تو جادلہم باللتی ہی احسن، تو اس میں بھی خوبصورت الفاظ کا استعمال ہو، اچھا انداز ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہنمائی دے گئے کہ قرآن اور اہل البیت، قرآن اور اہل البیت یہ دونوں اکٹھے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا، اور ہم بھی ان کو ایک دوسرے سے جدا نہ کریں۔ اہل البیت سے تعلق ہو اور قرآن سے تعلق نہ ہو تو یہ جھوٹ ہے، قرآن سے تعلق ہو اور اہل بیت سے ربط نہ ہو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اہل البیت قرآن کی عملی تفسیر ہیں، اہل البیت قرآن و ناطق بولتا قرآن ہے، اور قرآن جو ہے وہ صامت کتاب ہے۔ قرآن کی ہر آیت میں جو کچھ ہے اس پر اہل البیت نے عمل کر کے دکھایا ہے، اور اس کا بہترین واضح اور روشن نمونہ جو ہے امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ایک بہت عمدہ جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے پجاری ہیں، دین جو ہے ان کی زبانوں پہ ایک چسکا ہے، لذت کے لیے ہے، دین 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 کرتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ دیندار ہے، یہ دین پر نہیں ہے؟ فرماتے ہیں جب مصائب آتے ہیں نا، جب مشکلات آتی ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے، اور پھر دین پر چلنے والوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے اپنے زمانے کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے تو امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں تو 72 ہی آئے، اور زیادہ سارے جو آپ کی تحریک کے آغاز سے اختتام تک جو شہداء کی تعداد ملتی ہے تو وہ 145 ہے، لیکن کربلا میں روز عاشور چھوٹے بڑے سارے شہداء جو ہیں ان کو 72 ہیں۔ تو یہ سب اسلام
پر تھے، یعنی کلمہ پڑھتے تھے، لیکن اپنے وقت کے امام کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا، خواب غفلت میں تھے، حقائق سے آشنا نہیں تھے۔ ان کو خواب سے جگانے کے لیے مولا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، کیونکہ اس کے بغیر حل نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے تشخیص دیا کہ میرا خون ہی اس امت کو جگائے گا، نہ فقط یہ کہ 60 ہجری اور 61 ہجری والی امت کو جگائے گا، بلکہ قیامت تک کے لیے راہ متعین ہو جائے گی، اور پھر کوئی بھی حاکم اسلام کے خاتمے کی بات نہیں کر سکے گا، کوئی بھی حاکم نہیں کہہ سکے گا کہ وحی نہیں آئی۔ جب بھی کبھی اسلام کے خلاف کوئی تحریک اٹھی تو حسین کی سیرت کو سامنے رکھ کر، حسین کی قربانی کو سامنے رکھ کر مسلمان میدان میں آ جائیں گے اور آ کر بتائیں گے کہ نہیں، ہمیں مولا حسین کی قربانی یاد ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام ہمیں اپنے عمل سے سمجھا گئے ہیں کہ جب بھی دین کو خطرہ ہو تو آخر حق تک جاؤ، اور جان کی قربانی دینی پڑے، مال کی قربانی دینی پڑے، عزت و ناموس کی قربانی دے دو، اسلام پر آنچ نہ آنے دو۔ آج بھی حق و باطل کی لڑائی موجود ہے، حق حسین ہے اور باطل جو ہیں تمام طاقتیں ہیں۔ جو حسینی ہوتے ہیں وہ متحد ہوتے ہیں، جو باطل پر ہوتے ہیں وہ منتشر ہیں۔ تو ہمیں انتشار سے بچنا ہے، افتراق سے بچنا ہے۔ مولا حسین کا پیغام ہے متحد رہو، ایک رہو، اسلام پر چلو، دین سے دور مت جاؤ، اپنے زمانے کے دشمن کو پہچانو۔ یزید 1000 روب میں آئے گا، اور ہر روب کا پہچاننا اور اس کے مقابلے میں آنا، یہی حقیقی حسینیت ہے۔ عہد کریں کہ اے مولا، ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے مقصد کو آنچ نہیں آنے دیں گے، اور اسلام پر چلیں گے، اسلام کو سمجھیں گے، اسلام کو اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔